ہاں یہ دیکھو کتاب دیکھو اور کتاب رکھو اور کاپی بھی رکھو سامنے. یہیں بیٹھو یہیں بیٹھو. کہاں جا رہا کیوں آئے؟ کاپی لے لو یہیں بیٹھو. ہاں تو ہاں ترکے سے متعلق ترتیب وار حقوق. ترکے سے متعلق ترکہ جو کیا ہے؟ چھوڑا ہوا. کوئی شخص مرا اور جو کچھ چھوڑا متروک ما ترکہ جو کچھ چھوڑا وہ ترکہ ہے. جو کچھ چھوڑا چاہے وہ کیا ہو، نقدی ہو غیر نقدی ہو اور زیورات ہوں، کوئی بھی قیمت والی چیز بن سکتی ہے، کپڑے ہیں قیمتی، سب کے سب کیا ہے ترکہ ہے. سب ترکہ. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اس میں چھوٹ جائیں گی. زمین جائیداد سے لے کر کے منقولہ اور غیر منقولہ. زمین جائیداد مکان وغیرہ باغات وغیرہ کیا ہیں؟ غیر منقولہ. اور منقولہ جو زیورات ہیں، پیسے نقدی وغیرہ ہیں، درہم دینار ہیں، سونے چاندی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ منقولہ. منقولہ غیر منقولہ جو بھی جائیداد ہے وہ کیا ہے؟ ترکہ ہے. آدمی کسی کا انتقال ہوا، کسی عورت کا انتقال ہوا اور جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ ترکہ ہے. تو ترکے سے متعلق حقوق یعنی اس ترکے سے متعلق اخراجات یا کہاں کہاں اس کو خرچ کیا جائے گا، دیا جائے گا، کیا حق بنتا ہے اس ترکے میں متروک میں. تو وہ باب ہے اس کا. ہاں چلو. ہاں قال علماؤنا ہمارے علماء نے کہا. ہمارے علماء سے مراد احناف کے علماء. یہ حنفی مسلک کی کتاب ہے اور یہ بات بھی آئی تھی کہ بنیادی طور سے تمام فقہا کے نزدیک چیزیں مسلم ہیں. بعض بسیط بہت معمولی چیزوں میں اختلافات ہیں. نماز کو دیکھ لو، نماز میں بنیادی چیزوں میں ارکان میں سب برابر ہیں. بعض چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. آمین زور سے کر دیا، ہاتھ سے یہاں ہاتھ سے باندھ لیا یا یہاں باندھ لیا، معمولی فرق ہے، بس اتنی ہی مان لو. لیکن یہ اصلی کیا ہے؟ جو بھی چیزیں آئیں گی حنفی مسلک سے متعلق ہوں گی اور وہ تمام چیزیں دوسرے مسالک میں بھی ہیں بنیادی طور سے. بہت معمولی چیزوں میں بعض جگہوں پر اختلاف ہے. ہاں چلو. ہاں تتعلق بترکۃ المیت میت کے ترکے سے متعلق ہیں کتنی؟ حقوق اربعۃ مرتبۃ. 4 ترتیب وار حقوق. 4 حقوق ہیں ترتیب سے. پہلے ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا پھر چوتھا ہوگا. ترتیب کا مطلب پہلے ہو جائے نہیں کہ چوتھا پہلے کر دیا پھر تیسرا کر دیا پھر پہلا کیا، ایسا نہیں. ترتیب سے اس کو کیا جائے گا. ترتیب ضروری ہے. اور ترتیب میں کیا کیا ہے؟ ہاں ہاں پہلا یہ ہے کہ شروع کیا جائے گا میت کی جو مرا ہے اس کے پیسے ترکے سے اس کی تجہیز اور تکفین، کفن اور دفن. کفن اور دفن میں جو بھی ضروریات پڑ سکتی ہیں کفن اور دفن کے لیے، چاہے نہلانے کا معاملہ ہو، چاہے صابن وغیرہ کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، کفن کا معاملہ ہو، یا قبر کھودنے کا معاملہ ہو، مزدوری سے بھی کھودی جاتی ہے، یا قبر خریدنے کا معاملہ ہو، یا قبر تک لے جانے کا معاملہ ہو. بڑے شہر ہیں، قبرستان دور ہیں تو گاڑی لاری وغیرہ خاص اس کی ہوتی ہے، اس کا بھی کرایہ دینا پڑے گا. تو اس ترکے کا پہلا حق اسی کا ہے. اس ترکے میں جس کا ہے وہ اسی کا ہے نا جو مرا ہے، تو پہلا حق اس کا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ روپے ہیں، 10 روپے 5 روپے ہیں، تو ہم بھوکے ہیں تو سب سے پہلے کا حق اسی کا بنے گا نا جس کا ہے اس جان کا. تو اسی طرح اس کا بھی اسی کا پیسہ ہے، تو یہ سب سے پہلے حق یہ ادا کیا جائے اس کے ترکے سے. اگر لوگ کرتے ہیں، بیٹے وغیرہ عام طور پر کر ہی لیتے ہیں، بیٹے وغیرہ لوگ موجود ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا اگر نہیں کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے ترکے سے وہ خرچ کیا جائے گا. اس کا پہلا حق یہ ہے ترکے کا. دوسرا ہاں پھر اس کے تقضا دجون ہو، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا من بعد ما بقیا بعد تجہیز و تکفین. یعنی تجہیز اور تکفین کے بعد جو خرچ ہو گیا اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں کیا کریں گے؟ قرض کی ادائیگی کریں گے، قرض دیں گے. قرض کیا ہے؟ قرض اس کا نہیں ہے مرنے والے کا. اس نے کسی سے 50,000 روپیہ لیا کسی کام سے، غرض سے کوئی ضرورت تھی، تو یہ 50,000 اس کا نہیں ہے کہ ورثہ اس کو بانٹ لے جائیں، یا کسی کو وصیت کی ہے تو وصیت لے لیں وہ، اس لیے کہ اس کا ہے نہیں، وہ دوسرے کا. وہ تو اس نے کسی ضرورت کے تحت لیا، علاج ہی کے لیے لیا، کسی اور کام کے لیے لے سکتا ہے، لیکن وہ اس کا نہیں ہے. اور اس قرض میں بھی لیا مجبوراً ہی لیا ہے، تو اس مجبوراً میں سے اپنے کھائے گا تو
وہ مرے گا تو نہیں, اسی تو لیا قرض کہ بھوکمری ہے یا پریشانی ہے, تو اب مر گیا وہ, تو اب ایسا نہیں ہے, تجہیز تکفین تو ہو گئی, اسی میں سے ہو گئی. اب جو بچتا ہے تو جس کا قرض لیا ہے اس کو ادا کیا جائے, نہ کہ وصیت یا ورثہ اس کو بانٹیں. دوسرے کا ہے وہ, مرنے والے کا نہیں ہے وہ, تو اس کو پہلے دیا جائے گا, یہ اس کا قرض کی ادائیگی کی جائے گی. ہاں, ثم تنفذ وصایا ہو, پھر اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. وصیت یعنی اس نے مرنے سے پہلے اپنی جائیداد میں سے کسی کے لیے طے کر دیا کہ اس کو اتنا دے دیا جائے, اس کو یہ فلاں چیز دے دیا جائے, یا اس کو پورے کا آدھا دے دیا جائے, پورے کا تہائی دے دیا جائے, یا چوتھائی دے دیا جائے, یا ایک گھر ہے وہ دے دیا جائے. ایسی کچھ چیز اس نے مرنے سے پہلے کہہ دی, لکھ دی, اور زبان سے کہہ دیا تو وہ بھی وصیت ہے, وہ بھی وصیت ہے. لکھ کے دیا وہ بھی وصیت ہے, چاہے تحریری ہو غیر تحریری ہو. ہاں یہ کہ اگر غیر تحریری ہے تو اس کے لیے وہ چاہیے, کیا چاہیے, گواہان وغیرہ چاہیے, یا ورثہ کو یقین ہونا چاہیے, یقین ہے ان کے لیے کیا ہے تو وہ دے دیں گے. ہاں, پھر اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا من ثلث ما بقیہ, جو باقی بچا بعد الدین, دین کے بعد اس میں سے تہائی میں, تہائی کے اندر. وصیت کے نفاذ کے لیے تہائی تک, تہائی کے اندر جو بچا ہوا ہے, اور غیر وارث کے لیے, اس کو چاہے لکھ بھی لینا, غیر وارث کے لیے, غیر وارث کے لیے رہے وصیت, اور تہائی کے اندر ہے, الا ایک ورثہ راضی ہوں. غیر وارث اور لا وصیت لوارث, حدیث ہے, وصیت وارث کے لیے نہیں ہے, تو اسی لیے غیر وارث کی وصیت, اور تہائی کے اندر, تہائی سے زیادہ نہیں, الا ایک ورثہ راضی ہوں. ورثہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کسی نے وصیت کر دی ہے اس کو آدھے مال کے دے دیا جائے. اگر تہائی اس طرح ملتا ہے تو باقی جو بچا تو ورثہ خود دے دیں گے, جب راضی ہیں تو لینے کے بعد دے دیں گے, اور پہلے سے دے رہے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے. تو ورثہ راضی ہیں تو تہائی سے زیادہ بھی چل سکتی ہے. ہاں چلو بس تھوڑا سا پڑھو. پھر باقی, اب باقی پہلا نمبر تجہیز تکفین, اور وہ بغیر تبذیر اور تقتیر والا رہ گیا تھا, کیا نہیں پڑھا تھا کیا, بغیر تبذیر ولا تقتیر, بغیر تبذیر فضول خرچی کے اور بغیر تنگی کنجوسی کے. جو اس کی تجہیز تکفین ہوگی تو اس میں بہت زیادہ اسراف فضول خرچی نہیں کی جائے گی, اور نہ کنجوسی کی جائے گی. کیا کنجوسی ہوگی اس میں, اور کیا اس میں فضول خرچی ہوگی؟ کفن ہی دینا ہے, کفن بہت عمدہ کپڑے کا دے, اور لوگ کہیں گے اتنا شاندار اور اتنا قیمتی اور ایسا کپڑا دیا, پشمینہ کا, جاڑے کا زمانہ پشمینہ کا لگا دے اس میں, کہ چلو پشمینہ میں کرو. یہ پشمینہ مطلب ہے کہ وہ گرم کپڑا بہت وہ ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے, اس سے زیادہ لوگ کہیں کہ دیکھو پشمینہ دیا اس نے, یہ اتنے لاکھ کا کفن دیا. تو یہ غلط, یہ صحیح نہیں ہے. جو عام طور سے استعمال کر رہا ہے وہ استعمال کرے گا. یا گنتی میں 3 ہے مردوں کے لیے, 3 مسنون, اس سے زیادہ نہیں کرے گا. 3 جو عام طور سے جتنی ضرورت ہے 2.25 میٹر 2.5 میٹر جیسا لمبا ہو, وہ نہیں دے کر کے خوب زیادہ, جیسے مطلب نہیں دیکھو کبھی آدمی وہ عورتیں یا اسی طرح 4 وہ ہیں کنیزائیں جو پکڑ کے چلتی ہیں, لسرا رہا کپڑا, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تو فضول خرچی. تو ایسا نہیں کہ لٹکا ہوا ہو بہت زیادہ ہو, 5 میٹر کا ہو, ادھر لٹکے ادھر لٹکے, دیکھیں لوگ بھائی اتنا بڑا جا رہا ہے جنازہ, اتنا بڑا کفن جا رہا ہے. تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی رہے, اور 3 کپڑے جو مصنون وہی رہیں, اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں 5 رہیں, اس سے زیادہ نہیں. اور جو عام طور سے استعمال کرتا رہا زندگی میں وہی, اور اس میں پھر وہ کنجوسی بھی نہ کرے کہ اس سے کم کر دے. یا اگر کچھ کمی ہے تو 3 کی بجائے 2 دے سکتا ہے کفایہ, یا عورتوں میں 5 کی جگہ 3 دے سکتا ہے, وہ ہے اجازت اس کی. اگر کمی ہے نہیں ہے تو دے سکتا ہے وہ, لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ کنجوسی بھی نہیں کرے اور فضول خرچی بھی نہیں کرے, اوسط درجے کا ہو. اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کرے, قرض جس کا بھی ہو, جتنا بھی ہو, چاہے پورا مال ہی چلا جائے کچھ نہ بچے, اس لیے دوسرے کا ہے وہ اس کو ادا کرے. پھر اگر بچتا ہے تو وصیت کا نفاذ ہوگا. وصیت کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا. چوتھا حق ہے, ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا کتاب یعنی قرآن کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق اور اجماع کے مطابق. اور اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں کہ کتاب ہی سے, اللہ تعالیٰ کتاب ہی سے تمام احکام مستنبط ہیں, تمام احکام وہیں سے ملے ہوئے ہیں.
تفصیل سب وہیں سے ہے. 3 آیتیں اس کی سورہ نساء کی 11 12 اور آخری آیت, اس تمام احکامات وہیں سے ہیں. بہت معمولی بعض چیزیں جو ہے احادیث سے یا اجماع سے ہیں, سب تفصیل وہیں سے, سب تفصیل وہیں سے ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا ورثہ کے درمیان. ورثہ کے درمیان ورثہ کیا ہیں؟ وارث. وارث کون ہے؟ وہاں اصحاب فرائض وارث ہیں جو وراثت پائیں گے تو 2 طریقے سے پائیں گے. ایک اصحاب فرض کے طور پہ پائیں گے, اصحاب فرض یعنی فرض متعین حصہ جن کے حصے متعین ہیں اس حصے سے پائیں گے, اور دوسرے کیسے پائیں گے؟ اسبا کے طور پہ پائیں گے, اسبا کے طور پر. اور اسبا کی تعریف بھی آئے گی ابھی کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے اس کو لینے والے اسبا ہیں. یہاں بھی ہے وہ بھی ہے. ہاں تو ورثہ کے درمیان یعنی اصحاب فرائض اور اسبا کے درمیان تقسیم ہوگا. ہاں چلو فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ. بس تھوڑا سا پڑھو. بس شروع کیا جائے گا اصحاب فرائض سے. اصحاب فرائض کون؟ جن کے حصے متعین ہیں. یہ بھی تم لکھنا چاہو گے لکھ بھی سکتے ہو, ہے نا. ابھی چاہے نہیں لکھ رہے ہو تو بھی اس بعد میں لکھ لینا. اصحاب فرائض کون ہیں؟ وہ ورثہ ہیں میت کے, وہ ورثہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شریعت میں مان لو شریعت میں متعین ہیں. اس لیے کہ زیادہ تر وہی متعین ہے. بعض ایک آدھ چیزیں جو ہے اس سے بات ہوا ہے یا صحابہ نے اس میں کیا ہے. وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ہاں یہ دیکھو, اب وہ ہیں کون ہیں اصحاب فرائض کی تعریف؟ وہ ہیں جن کے سہام حصے متعین ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. اصحاب فرائض کی تعریف کون؟ وہ لوگ ہیں جن کے حصے متعین ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. ہاں چلو. ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ. ہاں پھر اسبات بالنسب, من جہت النسب. نسب رشتہ, خون کا رشتہ. نسب خونی رشتہ, بیٹا باپ بھائی یہ سب کیا ہیں؟ چچا. یہ خون کا رشتہ ہے, خونی رشتہ. اور یہ نسب ہے. پھر اسباء نسبی من جہت نسب, نسب کی جانب سے, نسب کی جہت سے یعنی نسبی خونی رشتے والے اسبا, جو خون کے رشتے سے اسبا بنتے ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا اصحاب فرائض کو دینے کے بعد. اصحاب فرائض کو دینے کے بعد. اور خونی رشتہ والے کون لوگ بنتے ہیں؟ خونی رشتہ والے اسبا براہ راست اسبا بننے والے بیٹے پوتے. یہ لکھا ہوا ہے موجود, یاد کر لینا, یاد کرنے کی چیز ہے. بیٹے پوتے پر پوتے نمبر 1 وہ بھی ترتیب سے ہے. ترتیب بیٹے پوتے پر پوتے اگر یہ ہیں تو دوسرا کوئی اسبا نہیں بنے گا. دوسرے نمبر باپ دادا پردادا وغیرہ اگر وہ ہیں تو تیسرے نمبر کا اسبا نہیں بنے گا. پھر بھائی بھتیجا وغیرہ, بھائی سگا بھائی بھی الاتی بھائی بھی. اخیافی بھائی اسبا میں سے نہیں ہے, اصحاب فرائض میں سے ہے. وہ بھی لسٹ آئے گی اس میں, وہ دیکھا ہوگا بھی پہلے, تو پہلے یاد جس کے سامنے ہوگا وہ اصحاب فرائض میں سے ہے. اس لیے بھائی کون بنیں گے؟ 2, سگا بھائی اور الاتی بھائی. ابھی گھنٹی نہیں بجی ہے. اور اس کے بعد کون؟ چلو اس کے بیٹے, بھائی کے بیٹے بھتیجے وغیرہ. پھر اس کے بعد چچا اور چچزاد بھائی اور ان کے بیٹے وغیرہ. یہ اسبا ہیں ترتیب وار, یہ لوگ اسبا بنیں گے. ہاں نسبی اسبا, یہ نسبی. اور دوسرا اسبا ہے کیا؟ سببی, آزاد کرنے کے سبب سے بنے. کسی شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا تو آزاد کرنے کے سبب سے آزاد کرنے والا اس کا اسبا بنے گا. کب بنے گا؟ جب اس کا نسبی نہیں رہے گا, جب اس کا نسبی نہیں رہے گا. ہاں پھر کیا اسبا؟ من جہتی نسب. ہاں ہاں بس یہ تعریف ہے کس کی؟ اسبا کی. اسبا وہ تمام لوگ ہیں جو لیں ما ابقت ہو اصحاب الفرائض, جس کو باقی چھوڑا ہے اصحاب فرائض نے. اصحاب فرائض ہیں اور اسبا دونوں ہیں, تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ لے لیں گے. اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں, تنہا یہی لوگ ہیں, اسبا ہی خالی ہیں اور اصحاب فرائض ہی نہیں مرنے والے کے, ایسا ہو سکتا کبھی, تو پورا مال یہی لے لیں گے. وَعِنْدَ الْانْفِرَادِ, بس وَعِنْدَ الْانْفِرَاد کا مطلب منفرد ہونے کے وقت. منفرد کے ہونے کے وقت کس کے منفرد؟ 2, یعنی کس میں کون منفرد؟
असाब फराज एक और दूसरे असबा दो, ये दो हैं ना मिले जुले हैं तो बचा हुआ लेंगे। अब मुनफरिद कब होंगे? जब असाब फराज नहीं है तो मुनफरिद हो गए, अकेले हो गए। जब अकेले यही हैं, असाब फराज नहीं है, तो पूरा माल यह रोज़ो जमील माल, तो पूरा माल जो है तरके का यही लोग ले लेंगे। कई एक हैं तो बांट लेंगे। और कौन? असबा। हाँ चलो, सुम्मा बिलासबती मिन जिहति सबब। हाँ सुम्मा फिर असबा मिन जहती सबब यानी आज़ाद करने के सबब से हो, खून के रिश्ते से नहीं, खूनी रिश्ते से नहीं, बल्कि आज़ाद करने की वजह से बन रहे हैं तो उनको दिया जाएगा। वह मौलल अताकते, और ये कौन है? मोतिक। मौलल अताका का मौला यानी मोतिक, वहाँ लिख लो मोतिक, आज़ाद करने वाला। और ये क्या? असब सबबी कौन है? आज़ाद करने वाला। आज़ाद करदा, जिस ग़ुलाम को आज़ाद किया है वो ग़ुलाम मरता है और उसका कोई नसबी नहीं है, बेटा वगैरह नहीं है, उसकी बेटी है और बीवी है मान लो, और कोई नहीं है, तो बेटी का जो हिस्सा वो दे दिया जाएगा। और अगर पढ़ा है तो बेटी का हिस्सा क्या होगा? असबा नहीं, तनहा आधा, और बीवी है, औलाद है 8वां, तो 8 हिस्से में से 4 हिस्से बेटी के और 1 हिस्सा बीवी का, 5 हिस्से निकल गए। 8 में से 5, 3 बाकी बचा और उसका कोई असब नसबी नहीं है। अब कहाँ जाएगा वो जाएगा जिसने आज़ाद किया है। वो कहाँ जाएगा? जिसने आज़ाद किया है उसको जाएगा। हाँ चलो, हो गया क्या? घंटी बजी? अभी नहीं बजी? हाँ ठीक है। सुम्मा असबतुहु अला तरतीब। हाँ सुम्मा असबतुहु अला तरतीब, फिर उसके असबा, किसके असबा? मोतिक के। मोतिक अगर नहीं है, मोतिक मर गया और ग़ुलाम बाद में मरा, मोतिक मर गया, तो मोतिक के जो असबा हैं, मोतिक के असबा यानी मोतिक के असबा वही तरतीब से बेटे पोते वगैरह हैं तो वो होंगे। अगर वो नहीं है तो बाप दादा, वो नहीं है फिर भाई भतीजा, वो नहीं है तो चचा चचात भाई वगैरह। सुम्मा असबतुहु अला तरतीबे, फिर उसके असबा तरतीब से, बेटा भी है बाप भी है, तो असबा में कौन बनेगा? बेटा। हाँ असबा के तौर पर पाएंगे। हाँ चलो, उसके बाद क्या है प्रॉब्लम? सुम्मा गद्दु। अब बस ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।